وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر میزبان محترم جانشین بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری، محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، قابل صد احترام محترمہ مریم نواز صاحبہ، پی ڈی ایم کی اسٹیج پر موجود قائدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں لاکھوں کی تعداد میں اس عظیم ہستی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ یقیناً وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ایک خاتون ہو کے اور ایک کم عمر بچی ہو کے انہوں نے اس جرأت بہادری کے ساتھ وقت کے آمروں کو للکارا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ وہ آہینی اعصاب، فولادی اعصاب کے خاتون تھی۔ جب تک زندہ رہی آمریت کو للکارتے ہوئے جمہوری اداروں کی بحالی، آئین کی بحالی، غریب کی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مرد بھی ان کی تابعداری کرتے ہوئے اس علم کو زیادہ سے زیادہ بلند رکھیں۔ کارساز کا واقعہ ہوا، مولانا فضل الرحمان کی حکم پر جمعیت کا وفد لے کے میں ان کی خدمت میں پہنچا۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بی بی اب ہمیں اجازت ہے، تو فرمایا کہ حیدری صاحب 8 سال بعد ہم مل رہے ہیں، آپ بیٹھے، حال حوال کرتے ہیں۔ میں ابھی آئی ہوں باہر سے اور یہاں تک کہہ دیا پیپلز پارٹی کے دوستوں، میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ حیدری صاحب مجھے معلوم نہیں کہ پھر میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے، اور جو اس محفل میں لوگ تھے ان کو یاد ہوگا۔ میں نے کہا بی بی آپ ابھی آئی ہیں،
سیاست ہے، آپ یہاں سے نکلیں گی تو ملاقاتیں ہوں گی، مذاکرات ہوں گے۔ خورشید شاہ صاحب، مخدوم امین فہیم، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تشریف لائے کہ کوئی ایسا ماحول بنے کہ محترمہ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو۔ جب وہ جا رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس میں کردار ادا کریں۔ میں نے کہا یس، میں کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ وہی ہماری شاید آخری ملاقات تھی کارساز والی، دوسری ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کو پتا تھا کہ جن قوتوں نے ان کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہے، شاید وہ اپنی اس شیطانی عمل میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں سے اس طرح کی باتیں کرتی تھی، اور اس کے چہرے پر کوئی ایسے گھبراہٹ کے، خوف کے آثار نہیں تھے۔ تو وہ ایک فولادی اعصاب کی خاتون تھی، اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے۔ میں تو ان کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ کٹا کر سر شاہ کربلا نے یہ بتایا، کٹا کر سر شاہ کربلا نے یہ بتایا، درے باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی۔ وہ اس شعر کا مصداق بنی اور اس دنیا سے بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ خواتین و حضرات، میرے قائدین، آج جن بزدل حکمرانوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، کاش وہ حکمران ہوتے، کاش وہ خود منتخب ہوتے، کاش وہ کسی کے بیساکھیوں پر کھڑے نہ ہوتے۔ ایسے بزدل حکمران ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس وقت ان کے پاس پارلیمنٹ میں بھی اکثریت نہیں ہے۔ اس نے ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے۔ ان کی پالیسیوں سے غریب کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ان کی پالیسیوں سے انویسٹر یہاں سے بھاگ رہے ہیں، صنعت کار بھاگ رہے ہیں۔ ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں ملک کھوکھلا ہو گیا ہے۔ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، شرماتے بھی نہیں ہیں کہ مسلسل دن رات درجنوں کے حساب سے ان کے وزراء اپوزیشن کی کردار کشی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس سے اگر کام نہیں بنتا تو نیب کو متحرک کرتے ہیں۔ نیب کے کالے قوانین ہم نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا۔ آج بھی میں ان کالے قوانین کو جو سیاست دانوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، انتخاب لیا جا رہا ہے، میں ان کالے قوانین کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں کہ نیب کے اگر ہمیں نوٹس آئے تو ہم نیب کے دفتر کا چکر نہیں لگائیں گے، وزیر اعظم کے دفتر کا چکر نہیں لگائیں گے، ہم ڈائریکٹ GHQ کے دفتر کا چکر لگائیں گے۔ یہ سخت بات ہے، بالکل سخت بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، مگر آپ نے ہماری زندگی تنگ کر دی، آپ نے ہماری عزت اور ناموس کو مٹی میں ملا دیا ہے۔
آپ نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، پھر اس جینے سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ شاعر کہتا ہے دیکھتے دیکھتے عزتیں لٹ گئی، بچیوں کو تم نے ڈی چوک پہ نچوایا، آبرو ریزی ہوئی، بدنامی ہوئی، دیکھتے دیکھتے عزتیں لٹ گئیں، عظمتیں مٹ گئیں، عصمتیں بک گئیں۔ جنرل صاحب ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم، ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم لاڑکانے میں یہ عہد کرنے آئے ہیں کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کو، اس شو پیس کو اور اس نالائق سلیکٹڈ حکومت کو انشاءاللہ گھر بھیج کے دم لیں گے۔ لیکن اگر وہ اس وقت تک گھر نہیں جاتا اور پی ڈی ایم کی قیادت اسلام آباد لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالو آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے اپنی قیادت کے سامنے عہد کر لے کہ پھر ہم لاڑکانے سے انشاءاللہ العظیم اسلام آباد جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہرکیف ہم نے جو جدوجہد شروع کی ہے ان کو انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار کریں گے۔ میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا اور صوبہ سندھ پیپلز پارٹی کے دوستوں کا، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی میں بلا کے ہمیں بھی گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔